आज मैं आप लोगों को जादू की कुछ अलामात, कुछ निशानियां बताने जा रहा हूं, जिनसे आप खुद ही पता लगा सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है भी या नहीं। अगर किसी में 50% ये निशानियां पाई जाए तो उसके ऊपर जादू हो चुका है। जादू की अलामात में से एक ये हो सकती है कि आपके जिस्म कट या जलन के निशान आ जाए, जैसे कि सर में दर्द, पीठ में जलन या पट्टों का खिंचाव, नींद के अंदर डरावने ख्वाब देखेगा, कभी वो जानवर देखेगा, कभी वो सांप बिच्छू देखेगा। इस तरह के खौफनाक उसे ख्वाब आएंगे। यानी आपने देखा कि खून के धब्बे हैं या कोई इस तरह की चीजें देखी, तावीज धागे देखे, यानी बिला वजह ही जो है वो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा इतना आता है कि बेकाबू हो जाता है इंसान। कई बार रिश्ता हुआ, लोग अच्छे थे, रिश्ता हो गया, उनको भी पसंद आ गई लड़की, लड़की वाले भी लड़के को पसंद कर लेते हैं, लेकिन बिला वजह रिश्ता टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप खुद कैसे पता लगा सकते हैं, खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं? आज मैं आप लोगों को जादू की कुछ अलामात, कुछ निशानियां बताने जा रहा हूं, जिनसे आप घर बैठे खुद चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो किसी परेशानी में मुब्तला हुए, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं या फिर उनका कोई नुकसान हो जाता है, तो वो ये ख्याल करते हैं कि हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर जादू है। और फिर वो जब आमिलीन के पास, तो आमिलीन जो है वो उनके को यकीन में तब्दील कर देते हैं कि हाँ, तुम्हारे ऊपर जादू करा रखा है, बहुत ही सख्त तरीन जादू करा रखा है और बहुत जल्द इससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि वो इसकी वजह से हलाक हो जाओ। अगला शख्स बहुत ही कुछ अदा होता है और फिर वो उन आमिलीन की हर जायज़ और नाजायज़ डिमांड को पूरा करता चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। आज मैं आप लोगों को जादू की कुछ अलामात, कुछ निशानियां बताने जा रहा हूं, जिनसे आप खुद ही पता कर लगा सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है भी या नहीं। आम के धब्बे हैं या चीजें देखी, तावीज धागे ये अलामात, चिड़चिड़ापन है, 50% निशानियां इंसान कई बार पर जादू हो चुका है और फिर इसका उनको भी आसान 50% जो आप खुद घर बैठ वाले मिल सकते हैं, लेकिन बिना वजह रिश्ता टूट जाता है ही इन शिफायाब हो जाएंगे। और जितना सख्त जादू भी आपके ऊपर हुआ होगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। बहुत ही आसान इलाज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जादू करना इतना आसान नहीं होता कि जब चाहे जो चाहे किसी के ऊपर जादू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ दी कि जादूगर जब चाहे जिसको चाहे हलाक कर दे, जिसको चाहे नफा पहुंचा दे, जिसको चाहे नुकसान पहुंचा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जादू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जादू होता है, लेकिन इसका तोड़ भी हमें मालूम होना चाहिए, इसका इलाज भी हमें हमारे दीन ने बताया है कि इसका इलाज क्या है। हम कुरान पाक से इसका इलाज कर सकते हैं। वो इलाज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले कुछ अलामात, कुछ निशानियां मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर किसी में ये अलामात, ये निशानियां 50% पाई जाएं तो उसके ऊपर जादू हो चुका है। और फिर वो किस तरह से इस जादू का इलाज करेगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जादू की कुछ अलामात ये सुन लीजिए। नंबर 1 पर जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां। जादू की अलामात में से एक ये हो सकती है कि आपके जिस्म पर बगैर किसी वाज़ेह वजह के कट या जलन के निशान आ जाएं। यानी ऐसे ही कोई वजह भी नहीं है, ऐसे आपने देखा कि आपके जिस्म पर कोई कट के निशान आ गए, कोई जलन के निशान आ गए, या आपके जिस्म में कोई अजीब सर्दी या गर्मी महसूस हो, तो ये जादू की अलामत हो सकती है। नंबर 2 पर ना खत्म होने वाली थकावट, यानी बिला वजह कोई काम भी नहीं किया, ऐसे ही थकावट है। जादू के असरात की वजह से अक्सर लोग मुसलसल थकावट महसूस करते हैं, चाहे वो आराम करें या ना करें। जिस्मानी तवानाई का मुसलसल कमी होना जाहिर करता है। यानी ऐसे पता लगता है कि वो चाहे बिस्तर में ही पड़ा रहे, वैसे पता लगता है, उसे ऐसे महसूस होता है कि उससे बहुत ज्यादा थकावट है, बहुत ज्यादा वो थका हुआ है। नंबर 3 पर जादू के असरात की वजह से आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है, जैसा कि सर में दर्द, पीठ में जलन या पट्ठों का खिंचाव, जो मामूल के मुताबिक नहीं होता। यानी कोई ऐसा दर्द है, सर दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, आपने मेडिसिन ले ली, डॉक्टरों से चेक करवा लिया, डॉक्टर भी रिपोर्ट सही दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सब चीज, फिर भी दर्द नहीं जा रहा, तो ये जादू की अलामत हो सकती है। नंबर 4 पर नींद की मुश्किलात, यानी जादू की अलामत ये भी है कि उस शख्स को नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, ठीक है ना। वो
نیند کے اندر ڈراؤنے خواب دیکھے گا، کبھی وہ جانور دیکھے گا، کبھی وہ جو ہے وہ سانپ بچھو دیکھے گا، اس طرح کے خوفناک اسے خواب آئیں گے، وہ سو نہیں سکے گا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 5 پر اچانک پریشانی یا ذہنی دباؤ میں اضافے کا سامنا کرنا، بلا وجہ جو ہے وہ ذہن بہت زیادہ بوجھل ہے، اسے دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہے۔ نمبر 6 پر گھر یا ماحول میں بدلے ہوئے حالات، گھر یا کام کی جگہ پر عجیب تبدیلیاں جیسے دروازوں اور کھڑکیوں کا کھلنا یا بند ہونا، یا کسی ایسی آواز کا سننا جو بغیر کسی وجہ کو، یعنی ایسے محسوس ہو کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے لیکن آس پاس دیکھیں تو کوئی شخص ہے بھی نہیں، اور ہر وقت ایسے محسوس ہو کہ میرے ارد گرد کوئی اس وقت موجود ہے۔ نمبر 7 پر اجنبی اشیاء کا ملنا، جادو کے اثرات کی صورت میں آپ کو اپنی جگہ پر اجنبی اور عجیب چیزیں مل سکتی ہیں، جیسے جادوئی دھاگے، پتے، کمرے میں بغیر وجہ کے خون یا دیگر اشیاء، یعنی آپ نے دیکھا کہ خون کے دھبے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھی، تعویذ دھاگے دیکھے، کوئی اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی، تو یہ جادو کے اثرات میں سے ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8 پر غصے یا رویے میں غیر معمولی تبدیلی، کسی کی شخصیت میں اچانک تبدیلی آنا، جیسے غصے کا بے قابو ہونا یا مزاج میں چڑچڑاپن آنا، یہ جادو کی ایک علامت ہو سکتی ہے، یعنی بلا وجہ ہی جو ہر وقت چڑچڑاپن ہے، غصہ اتنا آتا ہے کہ بے قابو ہو جاتا ہے انسان، تو یہ جادو کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 9 سماجی تعلقات میں تناؤ، جادو کے اثرات کی وجہ سے آپ کے خاندان یا دوستوں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آ سکتا ہے، بعض اوقات یہ رشتے ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے اور یہ جادو کے اثرات کی علامت ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، اور اسی طرح بعض یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے اور کئی مرتبہ رشتہ ہوا، لوگ اچھے تھے، رشتہ ہو گیا، ان کو بھی پسند آ گئی لڑکی، لڑکی والے بھی لڑکے کو پسند کر لیتے، لیکن بلا وجہ ہی پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اب جب بھی رشتہ ہوتا ہے بلا وجہ ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اسی طرح کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کا رشتہ ہوتا ہے اور پھر بلا وجہ ہی اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہو سکتا ہے، یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر رشتے اس طرح بلا وجہ ٹوٹ رہے ہیں یا پھر اس طرح دوستوں میں جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو رہا ہے، آپس میں گھر میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، تو یہ جادو کی علامت ہو سکتا ہے۔ نمبر 10 پر اگر آپ کے لباس میں جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کٹ لگ رہے ہیں، یعنی بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ہم نے جو لباس پہن رکھا تھا صحیح سلامت تھا، ہم نے صحیح پریس کر کے پہنا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کٹ لگا ہے، اور کٹ بھی ایسے لگا ہے جیسے کینچی کے ساتھ کسی نے کاٹا ہو کپڑے کو، یا پھر خون پر جو ہے اچانک سے آ کر کپڑوں پر خون کے چھینٹے اچانک آ کر گر جاتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتا ہے، یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جادو کی چند علامات، چند نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر ان علامات میں سے 50% نشانیاں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، اور اس جادو کا بالکل آسان علاج ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ جادو کا بالکل 100% یہ توڑ ہے، یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور چند ہی دنوں میں آپ کو شفا مل جائے گی۔ نمبر 1 پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو آپ نے نماز فجر پڑھنے کے بعد، نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جب آپ بستر پر پہنچ جائیں سونے سے قبل 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، اور 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور 11 مرتبہ سورۃ الناس، ان سورتوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے ملائیں اور جسم پر جہاں بھی آگے ممکن ہو ہاتھ پھیرنے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سورتوں کو پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے گلاس میں، اور وہ پانی بھی پینا ہے۔ یہ فجر کے بعد بھی کریں، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، اور سونے سے قبل جب بستر پر پہنچیں تو یہ صورتیں تلاوت کر کے آپ اپنے اوپر جو ہے وہ دم کر لیں، اور پانی بھی جو ہے آپ نے دم کر کے پینا ہے۔
نمبر 1 پر یہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی صورتیں ہیں، اب اتنا سخت جادو ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یقین کی بات ہے، اب یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ آج کل بدقسمتی سے ہم ٹوٹکوں پر تو یقین کرتے ہیں، جو بھی ٹوٹکے مل جائے نا کہ یہ کر لینا ہے، اس طرح کر لینا ہے تو یہ جادو کا توڑا ہے، ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جو صورتیں علماء بیان فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان 2 صورتوں کو نازل ہی اس لیے کیا ہے، یعنی یہ جادو کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے وہ اپنے اوپر جو اثر ان کے اوپر ہوا تھا اس سے آپ نے جو ہے وہ ان صورتوں سے جو ہے وہ اپنا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود نازل فرما رہے ہیں ان صورتوں کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی صورتیں ہیں، یہ کیا کریں گی؟ ایسا نہیں ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 پر دوسرا عمل بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر 69، 69 نمبر آیت، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اس آیت کا یہ جو حصہ ہے نا، اس کو آپ نے ورد میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگر جو کچھ مرضی کر لے، جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی وہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جادوگر میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا آپ نے ورد کرتے رہنا ہے، اور با وضو رہے، جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طرح یہ جو صورتیں میں نے بتائی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ دم کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، چند ہی دنوں میں جتنا سخت سے سخت جادو ہوگا ختم ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، وہ جادو ختم ہو جائے گا، اس جادو کے اثرات سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے، آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ قرآن کی برکت سے، اللہ نے چاہا تو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔